عورت بھی چیٹ کرتی ہے. پیار کی شاید جہاں پہ کمی آ جاتی ہے, اٹینشن فری ہو جاتے ہیں بچوں سے اور گھر بار سے. انہوں نے اپنے انسٹاگرام یا فیس بک کے جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں وہ انہوں نے پبلک کر دیے ہوئے ہیں, جس سے خواتین باہر جا کر ایکسٹرا میریٹل افیئرس کر رہی ہیں یا رائٹ لیفٹ دیکھ رہی ہیں. وہ ہے لیک آف منی. کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کی خواہشیں ختم نہیں ہوتی ہیں. Exactly. ان کو گچی چاہیے, ان کو ہرمس چاہیے. شاید وہ خواہشوں کے ہاتھوں اتنی مجبور ہو جاتی ہیں, اور اگر اندر کھاتے کچھ چل رہا ہے تو that's fine, بٹ میری واہ واہ ہو جانی ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. میں شنیلا اور شمسا پھر سے حاضر ہیں بالکل کچھ مزیدار سی باتوں کے ایک نئے ایپیسوڈ میں. ہم لوگوں کو یہ پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے بہت مزہ آ رہا ہے, اور جتنے مزے کے ٹاپکس آ رہے ہیں, تو آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ وہی ہے جو پیچھے سے چل رہا تھا, لیکن اس کا مین کریکٹر چینج ہو گیا ہے. تو شمسا, کریکٹر کیا ہے آج کا جو ہمارا شنیلا, پچھلا جب ہم نے پوڈ کاسٹ کیا بہت مزہ آیا ہمیں جی, اور مرد حضرات اوبیسلی بہت سے ہم سے ناراض ہوں گے اور اختلاف رائے رکھتے ہوں گے, ضرور رکھیے. لیکن یہ ہے کہ ہم نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ ہم ادر سائڈ آف دا پکچر بھی آپ کو دکھائیں گے کہ عورت بھی چیٹ کرتی ہے, لیکن آپ کو تھوڑا سا صرف صبر کرنا تھا. اور وہ صبر آپ لوگوں کا اوور ہو گیا ہے, کیونکہ آج ہم جس کیریکٹر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ہے ایک عورت کا کیریکٹر, کہ عورت کیوں چیٹ کرتی ہے. میرڈ عورت, خاص طور پہ وہ عورت جو شادی شدہ ہے, وہ اپنے ریلیشن شپ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ چیٹنگ کیوں کرتی ہے. وہ ایک ریلیشن میں ہوتی ہیں, ایک بندھن میں, ایک نکاح کے پاک بندھن میں ہوتی ہیں, اور بچے بھی ہوتے ہیں, سم ٹائم بچے نہیں بھی ہوتے, لیکن وہ چیٹنگ کی طرف کیوں جاتی ہیں, کیا مسئلے مسائل ہوتے ہیں, کیا چیز ان کو کھینچتی ہے باہر کی طرف, کس چیز سے وہ اتنی اٹریکٹ ہوتی ہیں کہ وہ ایکسٹرا میریٹل افیئر کی طرف جاتی ہیں. اچھا شنیلا, میرا یہ ماننا ہے کہ میں اسٹل بینگ اے وومن, بے شک کہیے کہ اب میں بائسڈ ہوں یا جو بھی ہے, لیکن آئی تھنک اس میں تھوڑی سی سچائی بھی ہوگی, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ خواتین جو ہے نا کم ہوتی ہیں مرد کے مقابلے میں. خواتین کی ریشو اگر سروے بھی کیا جائے تو ریشو کم ہوتی ہے, اسپیشلی مسلم خواتین کی میں ضرور بات کروں گی کہ اس میں ریشو کم ہوتی ہے, کیونکہ عورت جب ایک ماں بن جاتی ہے وہ عورت سے زیادہ اپنے ماں ہونے پہ فخر کرتی ہے. بالکل. اور وہ جو اس کی یہ ماں ہونے کی ذمہ داری ہے اس کو زیادہ نبھانا, اس کو انجوائے رہنا, اس کیریکٹر میں رہنا اس کو زیادہ پسند ہوتا ہے. اس کو یہ ٹائٹل, اس کو یہ ٹیگ جو ماں کا ہے یہ بہت پسند آتا ہے, اور وہ بہت انجوائے کرتی ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ پروبیبلی ٹائٹلز نہ انجوائے اتنا کرتی ہو کہ میں ایک وائف ہوں, میں ایک بہو ہوں, میں ایک دیورانی ہوں, جٹھانی ہوں, ممانی ہوں, بھابھی ہوں. ٹھیک ہے, وہ یہ کیریکٹرز میں بھی نہ انجوائے کرے, لیکن جب ماں بن جاتی ہے تو مشکل ہوتا ہے اس کے لیے اس طرح کا کسی بھی ایکٹیویٹی میں انوالو ہونا. لیکن باوجود اس کے آج ہم بات کریں گے, اور دیکھنے میں آتا بھی ہے اراؤنڈ کہ کافی ایسی خواتین ہیں جو اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہو جاتی ہیں. اور کیا وجوہات ہیں؟ وجوہات اس کی جو ہے نا شنیلا, میں سچی بتاؤں, مجھے جو یہ لگتا ہے کہ اتنی خاص کوئی وجہ نہیں ہوتی, صرف عورت کو اوبویسلی پیار کی شاید جہاں پہ کمی آ جاتی ہے, اٹینشن اور محبت, پیار کی جہاں کمی آتی ہے, وہ خاتون جو ہے نا اس طرح کے ایکٹیویٹیز میں ملوث زیادہ ہونے کا ان کا خدشہ ہوتا ہے. لیکن گیون دیٹ میں دوسری بات بھی کروں گی کہ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا. یہ ایکسکیوز نہیں ہوتا, اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ, ایک سب کچھ اچھا چل رہا ہے, عورت کی نیچر میں ہے کہ مرد اس کی تعریف کرتا رہے, جب گھر آئے تو اس کو ایسے ہی کہہ دے کہ تم آج بہت اچھی لگ رہی ہو, آج تم پہلے سے تھوڑی سمارٹ لگ رہی ہو, اچھا تم نے ویٹ لوز کرنا مطلب یہ چھوٹی چھوٹی, یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ مرد سارے جھوٹ بولیں. بول دے, کوئی بات نہیں, بیوی خوش رہے گی, ضروری ہے, بیوی خوش رہے گی, بیوی کو بہت خوشی ہوگی کہ اچھا آج اس کے ہسبینڈ نے اس کی طرف دیکھا ہے اور اس کو اٹینشن دی ہے. یہ چھوٹی سی اٹینشن ہوتی ہے جس سے وہ ہمیشہ بہت خوش رہتی ہے. لیکن جب اس اٹینشن میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ ہسبینڈس کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا بیوی ہے, گھر آ گئی ہے, وہی ہے, روز اسی کو دیکھنا ہے, روز اس نے کھانا بنا کے دینا ہے, بچوں کو کرنا ہے, سو از اے روٹین تھنگ, مجھے اس کی روز روز تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن عورت اس چیز کی سب سے زیادہ بھوکی ہوتی ہے پیار کے بعد. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں شنیلا, اور اس کی میں ایک ایگزامپل جو ہے نا میں اپنے اراؤنڈ دیکھتی ہوں. آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, میں نے بہت سی خواتین ایسی دیکھی ہیں کہ جن کے ہسبینڈ کی ادھر ڈیتھ
ڈیتھ ہو گئی ہے یا وہ خواتین ایسی ایج میں ہیں جس میں تھوڑا سا فری ہو جاتے ہیں بچوں سے اور گھر بار سے, انہوں نے اپنے انسٹاگرام یا فیس بک کے جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں وہ انہوں نے پبلک کر دیے ہوئے ہیں. اینڈ مطلب یہ مجھے نا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیوں انہوں نے پبلک کر دی ہیں اچانک, وجہ کیا ہے, مسئلہ کیا ہے. اور جب آپ جب آپ پبلک کر دی ہیں اور پھر اس کے بعد آپ اپنے آپ کو پوسٹ کر رہی ہیں اچھا اچھا پہن کے اچھا, تو نیچے جو ہے نا ہر طرح کے مرد عورت اور ہر جینڈر کے میں کہوں گی کہ جو ہے نا وہ کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں. اور کیا کامنٹس ہیں, آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں, آپ بہت پیاری ہیں, اور یا کچھ نیگیٹو آئیں گے اوبویسلی جو سب کو پتا ہے, اور آپ اتنی ایج کی نہیں لیکن آپ بہت ینگ لگتی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ آپ شرم کریں, جو ہے نا وہ آپ مسلمان ہیں, یہ وہ چلیں, وہ میرے خیال میں کریں کیا کریں, وہ تو ان کے لیے ریڈی ہوتی ہیں, وہ ان نیگیٹیوز کے لیے ریڈی ہوتی ہیں, بٹ اینڈ دے آر اسٹل ڈوئنگ اٹ. اینڈ یو نو وائی, وہ اس لیے کہ وہی جو لیک اٹینشن اینڈ لو ان کو ضرورت ہوتی ہے گھر سے, چاہے وہ اور یہ اٹینشن اور لو ان کو صرف ہسبینڈ سے نہیں چاہیے, یہ ان کو ان کے بچوں سے, ان کے بھائیوں سے, ان کے باپ سے, ان کی ماں سے, ان کی بہنوں سے, جو انہیں لیک ہوتی ہے نا, پھر اس کے بعد یہ جا کر اس طرح کے محبت جو ہے نا وہ گھر کی بجائے باہر ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہیں. اور محبت سے بھی زیادہ آئی تھنک اپریسیشن, جی, کیونکہ یہ ایک اور چیز ہے, محبت تو چلے ایک اور چیز ہے, جو اپریسیشن ہے نا, آنیسٹلی عورت کو بہت زیادہ اپریسیشن چاہیے ہوتی ہے, ہر وقت چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ وہ کام بہت کر رہی ہوتی ہے, ملٹی ٹاسکر ہے, کھانا بھی پکا رہی ہے, واشنگ کر رہی ہے, صفائی کر رہی ہے, اینڈ اس کے ساتھ مینی مور چیزیں کر رہی ہوتی ہے. تو اس کا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو ہم سب فور گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ آج تم نے کھانا اچھا بنایا, بہت کم ریئر ہوتا ہے کہ جو ہے نا شروع میں نئی شادی ہے تو آپ کو ملیں گے کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں, جی نہیں, اور آپ کو کامنٹس ملیں گے بڑا اچھا کھانا بنایا ہے, چاہے شروع میں اچھا نہ بھی ہو. ہاں, لیکن پتہ ہے کیا, ہر انسان کو اپنے کام کے لیے اپریسیشن مردوں کو بھی چاہیے ہوتی ہے, ان کو ورک پہ مل جاتی ہے, ان کو ریوارڈ ملتا ہے, ان کی تنخواہ بڑھ جائے گی, ٹھیک ہے, ان کو کوئی ایوارڈ مل جائے گا, یا ان کو اور بونسز ہوتے ہیں, اور ان کی ترقی ہوتی ہے. اگر وہ مینیجر تھے عام تو جنرل مینیجر بن گئے, کوئی سیکرٹری تھے تو پھر وہ کسی اپر پوسٹ پہ چلے گئے. لیکن خواتین جو گھر میں کام کر رہی ہوتی ہیں ان کو اپریسیشن نہیں مل رہی ہوتی, نہ وہ کسی پوسٹ پہ آگے ہائر پہ جا رہی ہوتی ہیں, لگ رہی ہوتی وہی پوسٹ بیوی رہنی, بالکل وہی پوسٹ, بیوی پوسٹ پہ رہتی ہیں, ماں پوسٹ پہ رہتی ہیں. تو آئی تھنک یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ محبت کے ساتھ ایک ریوارڈ, لیک آف ریوارڈنگ ہوتے ہیں. لیکن یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں شنیلا, میں یہ کہتی ہوں اگر عورت خود بھی یہ سمجھ لے کہ اٹس اوکے اگر یہ نہیں مل رہا مجھے ریوارڈ, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں باہر چلی جاؤں اور اتنا غلط کام جو سوشلی بھی غلط ہے اور دینی لحاظ سے بھی, معاشرتی لحاظ سے, دونوں لحاظ سے غلط ہے, ہم وہ کام کریں. بالکل. اب اس میں کیا ہوتا ہے ایکچولی, دیکھیں ہم ہیں تو ایٹ دا اینڈ آف ڈے انسان کا نفس جو ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ آپ کا نفس جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں ہونا چاہیے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو باہر کوئی کہتا ہے کہ آپ اچھے لگ رہے ہو, آپ خوبصورت ہو, یا آپ بہت اسمارٹ لگ رہے ہو, یا آپ اپنی ایج سے بہت کم لگ رہے ہو, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ سوچتی ہیں کہ گھر میں تو مجھے ایسی اٹینشن مل نہیں رہی, گھر میں تو ہسبینڈ نے کبھی بولا ہی نہیں, گھر میں تو کبھی کھانے کی تعریف بھی نہیں کی, اور وہی کام میں سالوں سے کر رہی ہوں وداؤٹ اینی اپریسیشن. تو آہستہ آہستہ ان کی جو ایک ان کا دھیان جو ہوتا ہے وہ باہر کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے, وچ از رانگ. آپ جیسے شمسا نے کہا کہ وہ اسلامکلی بھی رانگ ہے اور وہ معاشرتی طور پہ بھی رانگ ہے, لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں اور ہو جاتی ہیں, اور وہ پھر اتنا آگے بڑھ جاتی ہیں, بالکل اتنا آگے بڑھ جاتی ہیں کہ ان کے پھر کنٹرول سے باہر ہو جانا, باہر سے واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا شنیلا, یہاں پہ اب ہم تھوڑا سا اور ایڈ کرتے ہیں کہ اچھا چلیں, یہ تو ایک تو لیک آف لو ہو گیا, لیک آف اپریسیشن ہو گئی. ایک اور چیز ہے, وہ آئی ایم شیور ہمیں ویورز بھی ایگری کرتے ہوں گے, دیز ڈیز جو آج کل ایک اور چیز ہے جس سے خواتین جو ہے نا, جس کی وجہ سے, اینڈ آئی تھنک دیٹ از دا بگیسٹ تھنگ جس سے خواتین باہر جا کر ایکسٹرا میریٹل افیئرس کر رہی ہیں یا رائٹ لیفٹ دیکھ رہی ہیں, وہ ہے لیک آف منی, پیسے کی خواہش, گریڈی پن, گریڈینس, ایکسٹرا منی, ایکسٹرا
لگژریز. اور لگژریز ان کی کیا ہیں؟ ان کو بہت اچھے موبائل چاہیے, ان کو جو ہے نا ٹریول کرنا ہے, ان کو جو ہے نا اچھے اچھے برانڈیڈ جوتے اور بیگس چاہیے. دس از آل لگژری. آئی ایم شیور سب کے ہسبینڈس جو ہے نا بیسک چیزیں پوری کرتے ہیں نا. ایکچولی انہوں نے بیوی کے علاوہ باقی بچے بھی دیکھنے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. وہ بیسک چیزیں پوری کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ان کو لگتا ہے کہ اس میں میری بیوی خوش ہے. لیکن وہی بات ہے کہ کچھ لوگ بہت خوش رہتی ہیں, لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کی خواہشیں ختم نہیں ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی. ان کو اگر کہتے ہیں نا کہ اگر ہسبینڈ جو ہے وہ ایک ٹوری برچ تک افورڈ کر سکتا ہے, لیکن ان کو گوچی چاہیے, بالکل, یا ان کو ہرمس چاہیے, یہ وہ چیز ہو جاتی ہے. تو وہ اگر ہسبینڈ پوری نہیں کر رہا, وہ نہیں کر رہا, تو ان کو اگر باہر سے اٹینشن مل رہی ہے تھوڑی سی, وہ جو پچھلی 2 باتیں ہم نے کی ہیں, لیک آف لو ہے, لیک آف اٹینشن بھی ہے, تو وہ, اور پھر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ایکسیس بھی بہت آسان ہے آج کل دنیا میں. کہیں پہ بھی آپ کسی کے ساتھ بھی کوئی افیئر چلا سکتے ہیں, کوئی بارڈرز کی لمٹ بھی نہیں ہے, اور جو ہے نا آپ کو ایزی پیسے بھی آ رہے ہوتے ہیں. یہ بہت ہمارے رائٹ لیفٹ ہمیں دیکھنے میں ملا ہے. بہت پیسے کی خواہش اور گریڈ کی وجہ سے بہت سے گھر برباد ہو رہے ہیں بہت زیادہ. اور خواتین, خاص طور پر خواتین کا گریڈ, مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کون سی نسل پیدا ہو گئی ہے. ہمارے زمانے, ہماری امی کے زمانے میں ہم نے کبھی نہیں سنا تھا کہ کوئی عورت کبھی, جسے کہتے ہیں نا, اپنی چادر سے زیادہ اس نے کبھی پاؤں پھیلائے ہوں, یا اس نے اپنے خامن کو تنگ کیا ہو اور اس سے ایکسٹرا کچھ ڈیمانڈ کی ہو. ایسا کبھی ہم نے نہیں دیکھا تھا. یہ آج کل کا زمانہ, یہ آخر ان میں گریڈ کیسے پیدا ہوئی؟ یہ سوشل میڈیا کو دیکھ کے, اور آپ نے آس پاس دیکھ کے. آپ دیکھ لیں شمسا, جب ہم چھوٹے ہوتے تھے برانڈز کہاں ہوتے تھے؟ جی ایگزیکٹلی. ہم پاکستان میں بہت بیسک برانڈز ہوتے تھے. ایک بریزے ہوتا تھا, ایک بریزے, اور ایک وہ ہوتا تھا ستارہ سپنا لون اور گل احمد لون, یہ 3 برانڈ, یا ایک نشاط ہوتی تھی. I'm sure ہم برانڈز کے نام لے سکتے ہیں اپنے پوڈ کاسٹ میں. صرف یہ تو بس یہ 3-4 برانڈز ہوتی تھی, ہر ایک نے وہی پہننا ہوتا تھا, ہر ایک نے پہننا ہوتا تھا. اور یہ نہیں ہوتا تھا کہ تم نے یہ لاسٹ ایئر پہنا تھا تو تم اس سال بھی پہن لو. ایسا کوئی چکر. مجھے یاد ہے ہم لوگ 2-3 سال کپڑے ریپیٹیشنز میں پہنتے تھے, جب تک وہ گھس نہیں جاتے تھے. ہم لوگ پہنتے تھے اور ہمیں کوئی شرم نہیں. اور یہ واقعی کانسیپٹ تھا ہی نہیں کہ یہ تو پچھلے سال کا ہے. بالکل. یہ والا کانسیپٹ کیسے کریٹ ہوا؟ یہ جب اتنے سارے برانڈز آنا شروع ہو گئے, اور ہر کوئی, مطلب اب یہ پوچھا جاتا ہے باقاعدہ کہ تم نے کون سے برانڈ کا کپڑا پہنا ہے, اور اگر اس نے خود سے کچھ ڈیزائننگ کر کے پہنا ہے تو اس کو تھوڑی سی شرم سار بھی ہو جاتی ہے کہ نہیں یہ کسی کے برانڈ کا نہیں, یہ تو میں نے خود ڈیزائن کیا ہے. اچھا پھر یہ باتیں کرنے والے لوگ بھی ہیں اس طرح کے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے زیادہ پاکستان میں اویئرنیس اور یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. ایگزیکٹلی. آئی تھنک دس از آل بیکاز آف دس. پروبیبلی ہم بلیم کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کو. بالکل. اور یہ جو آج کل ریولیوشن کا زمانہ ہے, اس پہ ہم بلیم کر سکتے ہیں کہ اتنا زیادہ اویئر ہو جانا, جو کہ اننیسسریلی اویئرنیس, مطلب اویئرنیس اوور لوڈیڈ ہو گئی ہے. ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی. مطلب کسی چیز کی کم انفارمیشن بھی ہونا ایک نقصان دہ چیز ہوتی ہے, اور کسی چیز کی ایکسٹرا انفارمیشن آ جانا بھی نقصان دہ ہوتی ہے. تو آئی تھنک ون آف یہ ریزنز بھی ہیں. بالکل. اور ہوتا کیا تھا کہ ہم لوگ تو جیسے اگر ہم نے ایک اچھا رمضان میں جوڑے بنتے تھے, کیونکہ رمضان میں آپ کہتے ہیں کہ ایک برکت کا مہینہ بھی ہوتا ہے, اور آپ اس میں پہنے تو ثواب بھی ہوتا ہے, اس میں بنتے تھے, اور ہم لوگ وہ پھر پورا سال بائی ویدر اس کو پہنتے تھے. ایگزیکٹلی. اور ہمیں یہ ہوتا تھا, ہمیں قدر ہوتی تھی جی کہ یہ اتنے کا سوٹ ہے, اور ہم نے اس کو اتنے, مطلب ہم نے پہن. اور برانڈ, جوتیوں کے برانڈ اور پرسوں کے برانڈ تو ہم نے کبھی سنے ہی نہیں تھے. اور اب تو 6 سال 7 سال کی بچی کو بھی پتا ہے برانڈ کیا ہے. میں نے برانڈڈ جوتے پہننے ہیں, میں نے برانڈڈ جو ہے وہ کلچ پکڑنے ہیں, میں نے منی بیگس پکڑنے. ان چیزوں نے بہت جو ہے نا حالات خراب کیے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جب اب جو عورتیں جو دیکھتی ہیں کہ جی ہسبینڈ میرا صرف ایک بنیادی ضرورت پوری کر سکتا ہے, اس نے بچوں کو بھی دیکھنا ہے, بچوں کی بھی ضرورتیں پوری کرنی ہے, اور مجھے صرف ایک بیسک چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر جب وہ آس پاس دیکھتی ہے فرینڈز میں یا کٹی پارٹیز یا اس طرح کی چیزوں میں جاتی ہے, اور وہ وہاں دیکھتی ہے کہ میں سب سے کم لگ رہی ہوں, یا اس کو ایک سوشل انزائٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے. جی یہ سوشل انزائٹی بھی بہت بڑی چیز ہے. اچھا یہ ہونا شروع ہوتی ہے, تو پھر اگر اس کو کہیں سے کسی نے
چلتے پھرتے یا کہیں کوئی اٹینشن دے دی ہے, کوئی ایکسٹرا اس کو اپرچونٹی مل گئی ہے تو وہ پھر اس کو اویل کرنا شروع کر دیتی ہے, جو کہ انتہائی اوبویسلی گھٹیا چیز ہے, بالکل گھٹیا چیز ہے, بہت گھٹیا چیز ہے. تو خواتین کی یہ تو فیو ریزنز ہیں کہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز میں جانے. اس میں جانا وہ کس قسم کی خواتین ہوتی ہیں جو اتنی, کیا ان کا کردار ذہنی طور پر اعصابی طور پر مضبوط نہیں ہوتی, کردار ان کا مضبوط نہیں ہوتا, کیا یہ خواتین آلریڈی کردار ان کا لوز ہوتا ہے جو ایک پوائنٹ پہ آ کے ان کا وہ آئی تھنک شمسا مجھے لگتا ہے شاید وہ خواہشوں کے ہاتھوں اتنی مجبور ہو جاتی ہیں یا سم ٹائم سوشل سرکل کی وجہ سے اتنی مجبور ہو جاتی ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ بس مجھے ان سب میں یہ دکھانا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں, اور اگر اندر کھاتے کچھ چل رہا ہے تو دس فائن, بٹ میری واہ واہ ہو جانی ہے بھائی. اور پھر ایک اور ریزن بھی ہوتی ہے, اب میں کوئی وہ ان کی, اب گھر میں اگر کوئی وائلنس ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ہوتا ہے, ایسا کافی ہوتا ہے کہ آپ تنگ ہوتے ہیں, کہ آپ کو وائلنس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا آپ کو کسی ٹارچر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ فزیکل ٹارچر ہو, وہ مینٹل ٹارچر بھی ہو سکتا ہے. بالکل. تو یہ ساری ریزنز ہو سکتی ہیں کہ عورت جو ہے نا وہ ایکسٹرا میریٹل افیئر کی طرف گئی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کا مرد ایک ایکسٹرا میریٹل افیئر کرتا ہے اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہوتا, لیکن جب ایک عورت کرتی ہے تو اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, پوری سوسائٹی کے اوپر پریشر ہوتا ہے, ایک عورت ذات کے اوپر پریشر ہوتا ہے. اور اچھا تیسری ایک اہم وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ہسبینڈز باہر منہ مار رہے ہوتے ہیں یا ایکسٹرا میریٹل افیئر کر رہے ہوتے ہیں یا دوسری شادیاں کر لی ہوتی ہیں, تو ایک ریونج میں بھی وہ یہ چیز کرتی ہیں کہ جب یہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتی. ایگزیکٹلی, ویری یہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہ کروں. یس ایگزیکٹلی, یہ چیزیں آ جاتی ہیں. اور پھر ایک اور ریزن یہ بھی ایک اور ریزن ہے, یہ بھی ایک ریزن ہو جاتی ہے. اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ ہسبینڈ نے اگر ایکسٹرا میریٹل افیئر کیا ہوا ہے, وہ شادی کر لے گا یا وہ چھوڑ دے گا, لیکن جب عورت اس چیز میں بہت سیریس ہو جاتی ہے کہ اب وہ تو دوسری شادی ایک ہسبینڈ کے ہوتے ہوئے کر نہیں سکتی, پھر اوپر سے سوشل پریشر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, میرے بچے کیا کہیں گے, پھر وہ ایکسٹریم کی طرف جاتی ہیں, ایکسٹریم قدم اٹھانے کی طرف جاتی ہیں, اور ان کو لگتا ہے شاید یہ حل ہے. جی ایگزیکٹلی. اور وہ کچھ ایسی خواتین ہوتی ہیں جو مینٹل ٹارچر میں ہوتی ہیں کہ وہ, جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ بچوں کو بھی نہیں پتا, مرد کا ایکسٹرا میریٹل افیئر یا جو بھی اس کی ایکٹیویٹی ہے اس کے بارے میں وہ اپنے بچوں سے شیئر نہیں کر سکتی, وہ سوشلی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی, فیملی میں شیئر نہیں کر سکتی کسی کے ساتھ. تو پھر اس کے بعد, کیونکہ جنرلی تو عورت بے وفا نہیں ہوتی, آئی مسٹ سے عورت بے وفا نہیں ہوتی, عورت کو حالات اور عورت کو مرد بے وفا بنا دیتا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں ہے نا. ہاں لیکن یہ زیادہ میجورٹی ہوتی ہے, لیکن اسی میں شمسا وہ عورتیں بھی ہوتی ہیں جو ادھر ادھر دیکھ کے کہتے ہیں نا کہ دوسروں کا منہ لال دیکھ کے اپنا منہ چپیڑوں سے لال کر لیتی ہیں. ہر قسم کی عورتیں ہوتی ہیں, ہر قسم کی عورتیں, جیسے ہر قسم کے مرد ہوتے ہیں اسی طرح. دیکھیے شنیلا, ہم بات ان کی کر رہے ہیں کہ وہ خواتین, ٹھیک ہے وہ تو بیڈیز ہیں سارے, وہ سب ہیں, لیکن ہم کیونکہ ہم بات ان خواتین کی کریں جو شادی شدہ ہیں, کیونکہ ہم نے جیسا شادی شدہ مرد حضرات کا ایکسٹرا میریٹل افیئر میں جانے کا بات کی تھی, تو اسی طرح ہم اپنے ود ان دا ٹاپک رہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہے نا جو میرڈ خواتین ہیں وہ جب وہ ایکسٹرا میریٹل افیئر کی طرف کیوں جاتی ہیں اور پھر اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں. اب تو جب عورت ایکسٹرا میریٹل افیئرز کی طرف چلی جاتی ہے تو اس کے کانسیکوینسز جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے ہی ٹیریبل ہوتے ہیں, بہت خطرناک. مرد کے پاس تو آپشن ہوتی ہے اور مرد کر بھی لیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں تو دوسری شادی بھی کر سکتا ہوں, بریڈ اینڈ بٹر ان کو میں پرووائڈ کرتا ہوں اپنی فیملی کو, تو میں تو ان سب کو رول کر سکتا ہوں. لیکن عورت جب ایکسٹرا میریٹل افیئر کی طرف جاتی ہے تو وہ بہت سیریس امپیکٹ آتا ہے گھر کے اوپر, خاص طور پہ بالکل ہسبینڈ کی لائف کے اوپر بھی, بچوں کی لائف کے اوپر, ایک پورا جسے کہتے ہیں نا نسل برباد ہوتی ہے. پھر بالکل ایسے کہتے ہیں, بہت برے کانسیکوینسز آتے ہیں کہ جب ایک پڑھی لکھی اور سمجھدار عورت ہوتی ہے تو وہ 7 نسلیں سنوارتی ہے, اور اسی طرح سے اگر کوئی گندا دانا نکل آئے تو وہ 7 نسلیں جو ہیں وہ برباد ہوتی ہیں. اور اگر ایک کلنک لگ جاتا ہے نسلوں کے اوپر کہ اس کی تو ماں بھاگ گئی تھی,
بالکل. اس کی دادی بھاگ گئی تھی, اس کی نانی بھاگ گئی دادی تھی, نانی تک جاتی, دادی نانی پر دادی نانی تک چلے جاتے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ تو خاندان خراب ہے. ہاں, اور باپ اور دادا اور نانا کے بارے میں فخر سے کہا جاتا تھا کہ 2 کہ شادیاں انہوں نے تو 2 شادیاں کی تھی, ان کے پاس 3 تھیں, 1-2 ویسے باہر بھی رکھی ہوئی بھی تھی, رکھی ہوئی تھی. تو یہ تو فخر کی باتیں ہیں. تو عورت کا اس طرح اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب عورت باہر چلی جاتی ہے نا اس کے بعد پھر وہ واپس نہیں آتی, کیونکہ جس طرح مرد تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ نہیں میں رکھ رہا ہوں, بچے بھی رکھ رہا ہوں, بیوی بھی رکھ رہا ہوں. عورت پھر نہ وہ شوہر واپس رکھتی ہے, نہ وہ وہ بچے رکھتی ہے, اور پھر اس کے علاوہ ہوتا کیا ہے کہ مرد بھی رہنا نہیں پسند کرتے, وہ تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. یہ تو ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے. عورت تو ایکسیپٹ کر لیتی ہے, دوسری شادی, تیسری شادی, دوسرا افیئر, تیسرا افیئر. وہ تو 3 لفظ لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ کچھ ایسا پتہ لگے, انویسٹیگیشن بھی بعد میں کروں گا, پہلے یہ میں اس کو کہہ کے فارغ کروں. اچھا, ایک چیز سے شنیلا آپ ایگری کریں گی کہ عورت محبت صرف ایک سے ہی کرتی ہے, 2 یا 3 سے نہیں کر سکتی. آپ اسے ایگری کریں گی؟ سچی والی محبت ایک سے ہی ہوتی نہیں, دوسری والی بھی عورت کو نہیں ہوتی. میرا نہیں خیال کہ دوسری محبت بھی عورت کو ہوتی ہے. دوسری تیسری فیک والی کوئی نہیں ہوتی, وہ صرف آدمیوں کو ہوتی ہے, عورت کو نہیں ہوتی. عورت کو نہیں ہوتی ہے, لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ چیزوں کے ساتھ ڈھلنا شروع ہو جاتے ہو. صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو مولڈ کر لیتے ہو. عورت میں ایک یہ بہت اچھی چیز ہے کہ وہ اپنے آپ کو زمانے اور اپنے آس پاس کے ماحول کے مطابق بہت جلدی مولڈ کر لیتی ہے, ڈھل جاتی ہے. جی, اور اپنی خواہشات کو کے اوپر کنٹرول بھی عورت کا زیادہ ہوتا ہے, زیادہ کنٹرول ہوتا ہے. بالکل, ملٹی ٹاسکر بھی ہوتی ہے. اچھا, اب جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر خدا نخواستہ اگر کوئی بچوں کے ابو فوت ہو جائیں تو ماں پھر بھی گھر سنبھال لیتی ہے, اپنی اولاد کو وہ سنبھال باپ بن جاتی ہے, وہ باپ بن جاتی ہے. لیکن اگر ماں چلی جائے یا ماں فوت ہو جائے تو باپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ہر چیز کو سنبھالنا. کچھ لوگ ہیں, بہت کم میں نے دیکھے بھی ہیں, جو اپنے بچوں کو سنبھالتے ہیں پراپرلی اور دوسری شادی نہیں کرتے. دیکھو ایسا ایگزیکٹلی ہے, لیکن یہ کہ بہت کم ہے, بہت کم ہے, وہ بہت ریئر ہیں. لیکن یوزلی ہوتا کیا ہے, اچھا یہ بات صرف یہ شاید مرد سنبھال بھی لیں, لیکن ہوتا کیا ہے کہ سوشل پریشر بہت آتا ہے. ابھی بیوی کی جو ہے نا وہ ڈیڈ باڈی پڑی ہے تو وہاں پہ آپ کو رشتے آنے شروع ہو جاتے ہیں. بالکل, کوئی میٹر نہیں کہ یہ میٹر نہیں کرتا کہ مرد کی کیا ایج ہے, اس کے کتنے بچے ہیں, بڑے ہیں, چھوٹے ہیں, کیا سین ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں. اور اسلامکلی ہمیں عورت کے لیے بھی, کیونکہ اس کو شیلٹر کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے, اسلامکلی بھی یہ بہت جگہ کہا گیا ہے کہ اگر اس طرح سے بیوہ ہو جائیں تو آپ جلد از جلد ان کی شادی کروا دیں. لیکن ہماری سوسائٹی میں یہ ہے کہ ایک بیوہ عورت شادی جب اگر کرتی ہے تو اس کو بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے. چلیں, یہ تو ایک بالکل, یہ تو تھوڑا سا ہمارے ٹاپک سے باہر ہم نکل رہے ہیں, لیکن جو ہم کانسیکوینسز کی بات کر رہے ہیں کہ کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد انجام کیا ہوتا ہے اس عورت کا. جس عورت نے تو جینوئنلی کوئی کسی وجہ سے اگر وہ اس طرح کا ایکشن اس نے کیا ہے تو وہ تو اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے, تو وہ اللہ ہی انصاف کرنے والا ہے کہ اس کی زندگی اگلی اچھی ہوئی یا بری ہوئی ہمیں نہیں پتا, یہ اس کا اور اللہ کا. لیکن جو عورتیں, جو خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو جان بوجھ کر اور جو زیادتی کرتی ہیں اور جو کردار کی صحیح نہیں ہوتی ہیں, بالکل, ان کے ساتھ جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں, پھر میرا نہیں خیال, میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کا بھی انجام اچھا ہوا ہوگا. ہاں, جو توبہ کر لے اللہ سے تو وہ الگ بات ہے, لیکن جو نہیں توبہ کرتی اور پھر ان کاموں میں پڑی رہتی ہیں اور اچھا ان سب چیزوں میں آ کے بہت سے ایکسٹریم قدم بھی اٹھا لیتی ہیں. اب ان کو یہ تو پتا ہوتا ہے کہ ہر وقت کا دھڑکا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہسبینڈ کو پتہ لگ گیا یا بچوں کو پتہ لگ گیا تو کیا ہوگا. اچھا, اس دھڑکے میں, اور اچھا وہ جو دوسرے آدمی کے ساتھ وہ افیئر چلا رہی ہوتی ہے. اچھا, ایک اور بات بھی ہے شمسا, کہ مرد ایک میرڈ عورت کے ساتھ کیوں افیئر کرتے ہیں. یہ آپ نے ایک ایسی زبردست بات کی ہے شنیلا کہ نا میں سمجھتی ہوں کہ مرد جو ہے نا وہ کردار کا بہت ہی نچلے درجے پہ ہوگا کہ جو ایک میرڈ عورت کے ساتھ جو ہے نا افیئر چلائے گا. اچھا, اس میں ان کے فائدے ہوتے ہیں. ہاں, اچھا, ہاں آف کورس, لیکن پہلے تو میں مرد کا کروں کہ وہ عورت تو چلو کسی ریزن سے اگر کر رہی ہے, مرد کس نچلے درجے کی حرکت کر رہا ہے. جیسے میں نے
مردوں کے بارے میں کہا تھا کہ وہ عورتیں جن کو پتا ہے کہ یہ میرڈ آدمی ہے اور یہ جو ہے نا میرڈ کے ساتھ افیئر چلا رہی ہے تو وہ کتنے نچلے درجے کی عورت ہوگی, اسی طرح وہ مرد بھی بہت ہی نچلے درجے کا ہوگا. اور جو پوائنٹ آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ وہ کیوں کرتے ہیں مرد حضرات میرڈ خواتین کے ساتھ افیئر, وہ اس لیے کہ جو ہے نا یہاں سے مجھے بلیک میلنگ نہیں آئے گی. یہاں سے اچھا ان کی 2-3 قسم کی ڈفرنٹ, آپ کی بات بھی بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے, ایکسپیکٹیشن نہیں ہے, مجھے اس کو کوئی تحفے تحائف نہیں دینے, ٹھیک ہے. ایک میرڈ عورت کے ساتھ میرا افیئر چل رہا ہے تو اس سے مجھے یہ نہیں, وہ مجھے ایک پریشر نہیں دے گی کہ میرے سے شادی کرو. اس کا اپنا گھر ہے, بچے ہیں, مجھے ایک عیاشی مل رہی ہے, وہ ملتی رہے گی. ایگزیکٹلی. اور مینلی اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں, کیٹیگریز ہے نا. ایک افیئر ہے کہ جسٹ وہ جو جس کو اٹینشن چاہیے, محبت چاہیے, بس وہ اس حد تک رکھا ہوا ہے. وہ جو دوسری کیٹیگری ہے جس کو پیسے چاہیے, وہ تو چھوڑ چھاڑ کے گھر بار وہ تو چلی جاتی ہیں. ہاں. اور لیکن جنہوں نے جو ان میرڈ آدمی لڑکے, ینگ لڑکے ہوتے ہیں, جس طرح سے ینگ لڑکیاں جو ہے وہ مردوں کے ساتھ, عمر رسیدہ مردوں کے ساتھ, 40+ مردوں کے ساتھ چکر چلاتی ہیں, اسی طرح ینگ لڑکے بھی ہیں جو اپنی پیسے پورے کرنے کے لیے, اپنے برانڈز اور اپنی یہ ساری آسائشیں پوری کرنے کے لیے وہ میرڈ عورتوں کے ساتھ افیئر کرتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بلیک میل ہوگی, مجھے نہیں کر سکتی, مجھے نہیں کرے گی, یہ مجھے یہ پریشر نہیں دے گی کہ چلو میرے ساتھ شادی کرو, کیونکہ اس کا ایک بسا بسایا گھر ہے, میں ایک سائڈ پہ ہوں, میری چیزیں بھی پوری ہو رہی ہیں اور مجھے بلکہ وہاں سے تحفے تحائف بھی آ رہے ہیں. اور ایک اور بھی ریزن ہوتی ہے کہ ایسی عورت کو ٹیگ لگا ہوا ہوتا ہے, آزاد بھی تھوڑا سا ہوتی ہے کہ اس کے سر پہ باپ نہیں ہے, تم کنواری ہو. جب تک تو لڑکی کنواری ہوتی ہے, بھائیوں کی, باپ کی, خاندان کی کڑی نظر ہوتی ہے. عورت کو خود بھی پتا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے, لیکن اس کے بعد جب اس کو ایک ٹیگ لگ جاتا ہے کہ میں تو میرڈ ہوں, میں تو کچھ بھی کر سکتی ہوں, کہیں بھی جا سکتی ہوں, یہ تو دماغ کی ٹوٹل خرابی کہوں گی میں. بالکل. اور یہ خواتین جو اس طرح کی چیزوں میں جاتی ہیں, پیورلی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دماغ کی خرابی ہے, دماغ کا کیڑا ہے. بالکل. اچھا اس کے بعد اندر کیٹیگری آتی ہے جب 2 کپل الگ الگ اپنی اپنی زندگیوں میں ہیپی ہوتے ہیں, ان کی بیویاں ہوتی ہیں, ان کے بچے ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, ہسبینڈز ہوتے ہیں, ایوری تھنگ ہوتا ہے, لیکن ان کی اٹینشن وہ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. جی. مطلب آپ فیملی فرینڈز ہوں گے, آپ اس طرح مطلب سوشل میں ملتے جلتے ہوں گے, اور ان کے جب ٹانکے بڑھتے ہیں اور مطلب آپ دیکھو کہ 2 تو زیادہ تو شنیلا ایسے ہی ہوتا ہے, کہیں رینڈم تو کہیں جا کے نہیں, کہیں پہ کسی اور جگہ پہ افیئرز ہو جاتے ہیں نا, یا لائکنگ یا وہ جو چیز ڈیولپ ہونی ہے وہ کہیں اور جا کے تھوڑی ہوتی ہے, وہ آپ کے رائٹ لیفٹ میں ہی ہوتی ہے. اور پھر وہ جو 2 گھر برباد ہوتے ہیں, ان کے بچے برباد ہوتے ہیں, ایک طرف بیوی رو رہی ہوتی ہے, ایک طرف ہسبینڈ اتنا جو ہے اپسیٹ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے, اور وہ کہتے ہیں ہسبینڈ کو تو ہے میں تو دوسری شادی کر سکتا ہوں, اور جس کی بیوی جو نکل رہی ہوتی ہے, سوری جو اپنی بیوی کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے, اور جو جس کی بیوی جا رہی ہوتی ہے وہ اتنا شرمشار, اور اسی ساری کمیونٹی میں کہ یہی سارے فرینڈز اور یہی سب کچھ ہیں, وہ کہیں گے کہ جی بیوی کنٹرول نہیں کر سکا, مطلب اس کی سب سے بڑی مرد کے لیے بہت بڑا اسٹگما یہ ہو جاتا ہے, بن جاتا ہے سوشلی, کہ وہ اپنی بیوی کو ہی کنٹرول نہیں کر سکا. مینٹلی وہ بھی کتنا ڈسٹرب ہو جاتا ہے, بچوں کے ساتھ جو بچوں نے تو جو ڈسٹرب ہونا ہے, لیکن مرد کے لیے جس طرح ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں خواتین کا کہ کتنے مینٹل ٹارچر میں چلی جاتی ہے, مرد بھی کتنے مینٹل ٹارچر, آئی تھنک عورت سے زیادہ بالکل ایکولی پروبیبلی مینٹل ٹارچر, عزت کا مسئلہ ہوتا ہے. کوئی مجھے اٹھ کے یہ کہہ دے گا کہ یار تم اپنی بیوی کی خواہشیں پوری نہیں کرتے تھے, کیا تھا مطلب, تم کیا پراپر مرد نہیں ہو, یا تم اس کو مینٹلی سکون نہیں دے سکتے, تم اس کو فزیکلی سکون نہیں دے سکتے, تم اس کی جو باقی ساری میٹیریلسٹک ضرورتیں وہ نہیں پوری کر سکتے. اتنی ایکسٹرا کیا خواہشیں اس میں اجاگر ہو گئی تھی جو ہم پوری نہیں کر سکے, مرد کے اوپر یہ اسٹگما. سو کمنگ ٹو اے کنکلوژن, یہ ساری باتیں جو آج شنیلا ہم نے کی ہیں کہ اس میں کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں, نقصانات کیا ہوتے ہیں, سمپل بات میں آؤں گی, وقت بھی کافی ہو گیا ہے, کہ جو ہے نا عورت سوائے ذلیل اور خوار ہونے کے اس کے علاوہ اس کے لیے کچھ نہیں رکھا. اچھا اس میں وہ پلانس بھی کچھ کرتی ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ہم کچھ اس طرح سے کر لیں کہ لگے کہ میرے ہسبینڈ کو کوئی مار گیا ہے, مطلب وہ اس ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہیں
کہ اپنے بوائے فرینڈ عاشق اس کے ساتھ مل کے ہسبینڈ کو مار دیتی ہیں کہ یہ تو مجھے چھوڑے گا نہیں, یہ مجھے ڈیورس نہیں دے گا, میں نے اس کے ساتھ جانا ہے, میں ایسا کیا کروں کہ جو کہتے ہیں نا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے, کہ میں اسی کو مار دیتی ہوں. اور اس سارے میں کیونکہ جو نسلاً خراب عورت ہے نا, وہ تو خراب, میں تو اس کو خراب عورت کہوں گی سادہ الفاظ میں. مطلب وہ جو ہم نے پہلے کیٹیگریز بتائی تھیں کہ جو ہے نا لیکنگ آف دس دیٹ ہے, تو چلو تھوڑا سا سلپ ہو گئی, وہ تو ایک چیز ہوگی. لیکن جو یہ خواتین ہیں جو واقعی ہی جینوئنلی ہی ایکسٹریم کیسز کرتی ہیں کہ اپنے ہسبینڈ سے جان چھڑانے کے لیے وہ کیا کچھ نہیں کرتی. تم جب اسلام نے حق دیا ہے کہ تم ڈیورس لے, تم خلا لے سکتی ہو. ڈیورس از اے ڈفرنٹ تھنگ, خلا از ڈفرنٹ تھنگ. خلا اگر بیوی مانگے تو ہسبینڈ کو دینی ہی ہوتی ہے. تو تم لے کے سائڈ پہ ہو, جو مارنا اور یہ سب تو مطلب اس ایکسٹریم پہ جو جاتی ہیں وہ مینٹلی ال ہوتی ہیں. اور میں یہ کہوں گی کہ وہ تو معاشرے کے لیے, معاشرے پہ کالا ٹیکا ہے معاشرے کے لیے, اور ان کی اولاد اتنی شرمشار ہوتی ہے, اتنی شرمشار ہوتی ہے کہ اب اس کو ساری زندگی کہیں نہ کہیں کبھی اپنے ہسبینڈ سے لڑائی ہو گئی, کچھ ہو گیا, اس کو سننے کو وہ تانا کھڑا ہوتا ہے, تانا اس کے لیے تمہاری ماں نے بھی یہ کیا تھا. مطلب بیسیکلی جو عورت کا چیٹنگ کا امپیکٹ ہے وہ مرد کے چیٹر ہونے سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. تو ہماری ریکویسٹ ہے, ہم ایک ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں, یہ پوڈ کاسٹ بنانے کا بھی یہی اویئرنیس ہے تھوڑی سی, کہ یہ اس کے اتنے بیڈ امپیکٹ ہوتے ہیں, اور وہ وقتی خواہشات, یقین مانیے وہ خواہشات بالکل وقتی ہیں, ان سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا. آپ کو جو ہے نا کسی نے تعریف کر دی, کچھ اچھے محبت بھرے کلمات بول دیے, ان کے علاوہ وہ جو وقتی 1-2 منٹ کی تسکین ہے, اس کے لیے آپ ایک نسل برباد کر رہی ہیں. آپ ایک معاشرتی طور پہ ایک عورت ذات کا نام بدنام کر رہی ہیں. تو اس کے اوپر بھی آپ پہ ذمہ داری آتی ہے کہ اب آئی ایم اے وومن, میرے اوپر ذمہ داری ہے کہ میں کم از کم ایسی کوئی حرکت نہ کروں کہ میں عورت ہونے پہ شرمسار محسوس کروں. بالکل. اور ہسبینڈس جو ہیں ان کو ہم تھوڑا سا ایڈوائز کرنا چاہیں گے, اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو, کہ پلیز اپنی بیوی کی تعریف کرتے رہیں, اس کو اپریشیٹ کرتے رہیں. وہ جو بھی کرتے, چاہے آپ کے صرف 2 لفظ ہیں کہ تم گھر آئے ہو تو تم نے دیکھا ہے کہ میری بیوی نے بہت اچھا کھانا بنایا ہوا ہے, آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ سارا دن لگ کے بچے یہ وہ اس نے سب کچھ کیا ہے, تو آپ یہ کہہ دو کہ آج کھانا بہت اچھا تھا, یا آج تم بہت پیاری لگ رہی ہو. اس کے لیے آپ بلیو کریں, شی ول فیل کہ آئی ایم پرنسس ٹوڈے. تو اگر اس کو گھر سے یہ ساری چیزیں ملتی رہیں گی نا, تو میں نہیں کہتی کہ وہ باہر جو ہے نا دیکھنا بھی پسند کرے. اور یہاں میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی مرد حضرات کے لیے, کہ اوبیسلی جو نسلاً خراب ہیں وہ عورت تو خراب ہے, اس کو تو چھوڑ دینا چاہیے, اور زمانہ پھر اس کی جو بوٹیاں نوچتا ہے, اور جو زمانے میں ذلیل اور خوار ہوتی ہیں, خواری ہی ذلالت ہی ان کا نصیب ہوتا ہے. اس مرد حضرات کے لیے میرے پاس جو ایڈوائس ہے, کہ شنیلا کی بات میں ایڈیشن ایڈ کروں گی, بالکل, کہ جو ہے نا اپنی بیویاں, آپ کی اپنی بیوی ہے, اس کی ہر ایکٹیویٹی, ہر بات, ہر چیز میں انٹرسٹ لیں, کلوز ہو جائیں, ان کے قریب چلے جائیں, دوست بنا لیں. اور obviously آپ جب مرد نہیں نا پوچھتے عورت سے اچھا آج تم کیا کر رہی, اس کی باتوں میں, اس کی چیزوں میں, اس نے obviously گھر کی باتیں کرنی ہے, رائٹ لیفٹ جو اس کے ہو رہا ہے. اکثر مرد اس میں انٹرسٹ نہیں لیتے, لیکن پلیز آپ اس میں انٹرسٹ لیجئے, اس کو اپنے قریب کر لیجئے, اپنا دوست بنا لیجئے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ عورت کہیں اور جائے گی, کہیں اور جائے, نہیں رہے گی. اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈرامہ دیکھیں, اس کے ساتھ فلم دیکھیں, اس کے ساتھ اپنے دوستوں کی باتیں کر لیں. یار جیسے ہم دوستوں سے کرتے ہیں اس طرح کریں. بیوی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہر چیز شیئر کرے, یہی ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں. ہاں بالکل, ضروری تو نہیں ہے کہ اب جو ہے نا, اور یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر وقت اب مرد کی مطابق یا کوئی بھی انسان ہے اس کو اس کے مطابق کمپنی ملے نا. آپ کو بھی سم ٹائمز وہ شخص بننا چاہیے کہ آپ کسی کے مطابق, اگر بیوی کو ڈرامے پسند ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ لو. اگر ہسبینڈ کو فٹ بال پسند ہے, کرکٹ پسند ہے, نہیں بھی سمجھ آ رہی, بیٹھ جاؤ ساتھ, کمپنی دو, اس کو یہ ہوگا کہ اچھا یہ مجھے کمپنی دے رہی ہے.
تو یہ ساری باتیں جو ہے نا گول گھوم کے جو نقطہ آتا ہے نا سارا وہ آتا ہے اٹینشن پہ. ایگزیکٹلی. تو اٹینشن پلیز زیادہ دیجیے, اور جو ہے نا کبھی کبھی تحفہ بھی خرید دیجیے, دیا کیجیے, بہت ضروری ٹھیک ہے, بہت ضروری ہے. صرف برتھ ڈے کا ویٹ نہ کریں, اینیورسری کا ویٹ نہ کریں. اگر خرید کر نہیں بھی دے رہے نا, کم از کم لارا تو لگا کے رکھیں. لارے میں بھی خوش رہتے ہیں, جس طرح کہتے ہیں نا کہ ابراڈ تو جا نہیں سکتے لیکن پلاننگ کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. تو اسی طرح وہ بھی سوچ سوچ کے, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ لارا لگائے رکھیں گے, لیکن یہ نہیں کہ لارا سوکھا ہو کہ 4 سال کچھ لے کے ہی نہیں دیا. مطلب ضرور کبھی لے دیں, ہر وقت نہ لے کے دیں, کبھی لے دیں لیکن لارے میں رکھیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پھولوں کا ویلنٹائن کا ہی ویٹ کرنا ہے کہ ویلنٹائن آئے گا تو میں پھول لے کے جاؤں گا. او مائی گاڈ, اگر کبھی سرپرائزنگلی لا دینا وداؤٹ ریزن, آپ سوچ نہیں سکتے آپ کی بیوی 7ویں آسمان پہ, 7ویں آسمان پہ, اور پھول ایک کیا چیز ہے. ایسی چیز ہے. تو ناظرین, امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا, اور آپ ہمارا پوڈ کاسٹ شیئر بھی کیجیے گا, لائک بھی کیجیے گا, اور کامنٹس ضرور کیجیے گا. ہمیں پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے, اور ہمیں فیڈ بیک ضرور دیتے رہیے. جی, اور اسی طرح ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. تو میں شہنیلا اینڈ شمسا دوبارہ سے کسی اچھے سے پیارے سے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے. حاضر ہوں گے. ابھی تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.